بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر بالغ مرد عورت پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اگر کوئی رمضان المبارک کے روزے کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے فضائل کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ دوسری قرآن پاک کی آیت سورۃ البقرہ میں ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے اگر کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ قرآن پاک کی آیات سے واضح ہوا۔ اب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں روزے کے فضائل کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک کا نام ریان ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، الصوم لی وانا اجزئ بہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ روزہ دار کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے، اور فرمایا کہ روزہ ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، فرمایا روزہ رکھا کرو، اس سے صحت اچھی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے بدبو جو نکلتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار سے کھانے کے بارے میں سوال نہ کرو۔ یہ وہ احادیث اور قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جن سے روزے کے فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق